اسنا صاحب، جب آپ لوگ یہ کاروائی رپورٹ کر رہے تھے، میں بھی اسے فالو کر رہا تھا، تو اس وقت جو ڈیورنگ دی پروسیڈنگ جو ریمارکس آ رہے تھے، اس کے بعد تاثر بن گیا تھا کہ ہاسپٹل منتقل کرنے کے بارے میں واضح اشارے موجود ہیں، بورڈ بھی بنے گا، لیکن دین واٹ وینٹ رانگ؟ کیا کنفیوژن تھی جس کی بنیاد پہ کہا گیا آپ کی جانب سے کہ جناب وہ ریٹن آرڈر کا انتظار کر لیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جب پہلا ہاف تھا پروسیڈنگ کا، اس میں یہی لگ رہا تھا کہ ملاقاتیں الاؤ ہو جائیں گی، اور خاص کر ایک بین کی، عظمیٰ خان کی ملاقات ہوگی، اور وہ بھی انڈرٹیکنگ، یہی جو انڈرٹیکنگ اس وقت دی گئی ہے اسی طرح کی ہوگی کہ کوئی باہر بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ جو ہسپتال میں منتقلی کے حوالے سے جو ریکویسٹ تھی اس کو بینچ اگنور کر رہا تھا۔ ثاقب بھائی بھی ساتھ تھے، وہ بھی اس چیز کو سیکنڈ کریں گے۔ جب سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوا، جب دوبارہ بریک کے بعد، تو اس میں جو ہے وہ بینچ انکلائن تھا کہ اس قسم کا آرڈر ہو، اور پھر یہ آرڈر ہو گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انڈرٹیکنگ کے ساتھ آرڈر ہے، یہ ایک کنڈیشنلی جو وہ یہ الاؤ کیا گیا، یہ سارا کچھ ارینجمنٹ ہوئی ہیں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور پھر یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اور جس طریقے سے ان سے انڈرٹیکنگ لی گئی، جس قسم کی انسٹرکشن دی گئی کہ یہ آپ نے کرنا ہے، اور آگے بقول بٹ صاحب کے کہ اگلی منزل جو ہے وہ بنی گالا ہوگی، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ میٹر جو ہے وہ لیگل سے زیادہ پولیٹیکل ہے۔ لیگل سے آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ میں ثاقب صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ یہ پیراگراف نمبر 14، اس کی جو سی کلوز ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے، ان دی ایونٹ آف نان کمپلائنس ود اینی آف دی ڈائریکشنز کنٹینڈ ہیئرن، سچ نان کمپلائنس شیل بی ویوڈ اسٹرکٹلی اینڈ دی فیسلٹیز گرانٹیڈ انڈر دس آرڈر may be withdrawn forthwith۔ ثاقب بشیر صاحب، یہ دوسرا ہاف جب شروع ہوتا ہے بریک کے بعد، تو یہ درست ہے کہ معزز جج صاحب نے آتے ہی پوچھا ہاں جی کہاں منتقل کرنا ہے؟ نہیں، آتے ہی یہ نہیں پوچھا، بلکہ جو زہر بھنڈاری صاحب تھے، کیونکہ جب پروسیڈنگ پہلے ہاف میں ختم ہوئی تو وہ آرگو کر رہے تھے، تو انہوں نے ہی آرگومنٹ شروع کر دیا، اور انہوں نے پھر کیونکہ ترتیب وار وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے کہ ہاسپٹل منتقل کریں اور اس طرح کر کے، اس پر پھر جو جسٹس شاہد وحید انہوں نے سوال کر دیا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہی کیوں؟ یہاں سے پھر ہاسپٹل منتقلی والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ ایک چیز جس کا تاثر بالکل میں کہوں گا کہ پہلے ہاف میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہاسپٹل منتقلی کا آج ہی آرڈر ہو جائے گا، بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ لگ رہا تھا کہ ان کی ملاقات شاید بحال ہو جائے، لیکن دوسرے ہاف میں پھر یہ جو ہے وہ آرڈر ہو گیا۔ پھر ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ بینچ رپورٹ پڑھ کے آیا ہے، ان کو پتا ہے، انہوں نے آتے ہی 1 اگست اور 10 اگست کی رپورٹس پڑھوائیں۔ پھر شاید وحید صاحب نے بڑی ایک کیلکولیٹڈ سی بات کی کہ انہوں نے کہا نہ بی پی نارمل ہے، نہ ہارٹ کا مسئلہ ایشو چل رہا ہے، نہ جو ہے وہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کو انزائٹی ہے، مطلب ملٹیپل ایشوز ہیں۔ اور انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا کہ ہیومن آرگنز جتنے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے جسم کے، ایسے لگتا ہے اس رپورٹ کو پڑھ کے سارے ہی جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو اس سے پرسیپشن تھی کہ اس قسم کی جو ہے وہ آرڈر اس قسم کا جو ہے وہ آ سکتا ہے عدالت کی جانب۔ ٹھیک، اسناد صاحب یہ بتائیں کہ جو پٹیشنز تھیں عظمیٰ بی بی اور دیگر کی، اس میں کوئی ایسی پٹیشن بھی تھی اسپتال منتقلی کی؟ جی، عظمیٰ خان نے پریئر کی ہوئی تھی، اور اگر آپ دیکھیں تو تینوں بہنوں کی جب بھی کوئی میڈیا سے انٹریکشن ہوا تو ان کا یہ تھا ملاقات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو کسی اسپتال شفٹ کیا جائے۔ اور یہ اب بٹ صاحب بھی بتائیں گے کہ یہ سازش عدالت نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے، لیکن حکومت اگر یہ کام کرتی زیادہ بہتر تھا، اگر اسپتال منتقل کرتی جیل مینول کے تحت یا جو بھی۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک چلے اگر عمران خان نے زیادتیاں کی ان کے دور میں جو کچھ اپنے دور میں، تو اب یہ میگنیمٹی دکھاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اب جو یہ عدالت نے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے اوپر بھی ایک عدالت جو تخلیق کی ہے بٹ صاحب نے، آئینی عدالت ہے، اور آئینی عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی کیس کسی بھی عدالت سے اپنے پاس منگوا سکتی ہے، اور تو وہ اگر کوئی اس قسم کا اعتراض ہے تو وہ بھی اس معاملے پہ نوٹس لے سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ثاقب صاحب دیکھیں، یہ بٹ صاحب کی جواب بات اپنی جگہ ہوگی درست، لیکن ثاقب صاحب یہ تھی اسپتال منتقلی کی اور رپورٹ 10 اگست کو جمع ہوئی تھی، کیا سملیرٹیز ہیں نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کے؟ نہیں،
جی 10 اگست کی سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ ہے جو. اچھا ایک تو جی ایک چیز تو تھوڑی سی میرے خیال میں جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ساری گڑبڑ کری. ایک تو ملک صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس ابھی رستہ ہے, وفاقی آئینی عدالت صبح جائیں کہیں کہ جی ہمیں اس آرڈر سے اعتراض ہے. ٹھیک. اور دوسرا جتنی بھی رپورٹ 1 اگست اور 10 اگست کی رپورٹس ابھی 17 اگست کو جمع ہوئی ہیں. ٹھیک. اور ڈاکٹرز کے پیمز کے ڈاکٹرز تھے جو سرکاری ہاسپٹل ہیں ان کے ڈاکٹرز تھے, انہوں نے کہا ان کو ہارٹ کا ایشو بھی ہو رہا ہے, ان کو بی پی کا ایشو بھی ہو رہا ہے, ان کو ملٹیپل ایشوز کمپلیکیشنز. ڈاکٹرز نے لکھا کہ آپ نے اگر ان کی ملاقاتیں, ان کو فریکوینٹ جو واک اور یہ چیزیں نہ کی آپ نے تو ان کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. یہ حکومتی ڈاکٹرز نے لکھا ہے, سارا کچھ جو ہے اس کی بنیاد پر یہ آرڈر ہوا ہے. یہ میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عدالت نے اپنی طرف سے کر دیا, یہ سارا کچھ حکومتی ڈاکٹرز کی رپورٹس کی بنیاد پر یہ آرڈر ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے ایک بات اور واضح کر دیں. جی ایک سیکنڈ جب میاں نواز شریف صاحب بیمار تھے, مریم نواز شریف صاحب جب یہ کہتی تھی کہ میاں نواز شریف کو اتنی پرابلم ہے تو یہ پی ٹی آئی والے مذاق اڑاتے تھے. یہ کیا ہے جی, یہ بیمار ہو گیا ہے, یہ ایویں بیمار ہو گئے ہیں, یہ بن جاتے ہیں. مجھے بتائیں, وہ نکال کے بتائیں نا ان کو کہ وہ صحیح تھا, پھر مجھے بتائیں کیا ہے. بندہ بیمار ہو جاتا ہے, میں اس کی بیماری پہ اعتراض نہیں کر رہا. سادہ سا مسئلہ حل کرتا ہوں. سر جناب حسنات ملک صاحب اور جناب ثاقب بشیر صاحب, آپ دونوں سے گزارش ہے کیونکہ آپ نے یہ دونوں ایونٹس رپورٹ کیے ہوئے ہیں. واٹ آر دی سملرٹیز بٹوین نواز شریف صاحب میڈیکل کیس اینڈ خان صاحب میڈیکل کیس, اور کیا مختلف ہے؟ بولے جی اچھا, اس میں جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا, اس کیس میں بھی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس وقت کی حکومت, جس طرح ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل یہی تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد تھی, ڈاکٹر فیصل تھے, وہ سارے لوگ تھے. ان رپورٹس کو عدالتوں نے دیکھ کر بعد میں جو کچھ ہوا, بعد میں جو بھی اندازے ہم نے لگائے, لیکن ریکارڈ پہ وہ رپورٹس ہی تھیں جس کی بنیاد پر فیصلے ہوئے تھے. آج بھی اس حکومت کی میڈیکل رپورٹس ہی ہیں جس کی بنیاد پر آج کا فیصلہ ہوا ہے. ایک جو سملیرٹی مجھے وہی نظر آتی ہے کہ دونوں گورنمنٹس کی رپورٹس پر دونوں دفعہ جو ہے وہ فیصلے ہوئے. بعد میں ٹھیک ہے, ہم نے جو بھی چیزیں چلی, ڈسکشنز ہوئی, لیکن رپورٹس وہ کاغذوں کے منہ بھرے ہوئے تھے, اب جیسے تیسے بھی بھرے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جی حسنات ملک صاحب, دیکھیں ابھی عمران خان کے حوالے سے بھی کہنا قبل از وقت ہے. مے بی جو جس قسم کی رپورٹ ہیں اور جس قسم کی بتایا ذہنی ان کی اس وقت حالت ہے, تو یہ بھی ہے کہ بھئی ضروری سمجھا گیا کہ اسپتال ان کو منتقل کیا جائے. لیکن اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوڈیشل اتھارٹی اتنی ویک ہے کہ حکومت نے کئی فیصلے عدالتوں کے نہیں مانے. اگر یہ بھی نہیں مانیں گے تو میرا نہیں خیال کہ عدالتیں اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان سے کی جواب دہی کریں. تو یہ تو اب بٹ صاحب پہ ڈیپینڈ ہے, ان کے پاس بڑے لیگل آپشن بھی ہیں. باقی اب سازش کون کر رہا ہے, عدالت کر رہی ہے, کون کر رہا ہے, میں بھی نہیں سمجھ پا رہا. نہیں, میں نہیں سمجھ پا رہا سر ملک صاحب, میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا. ثاقب صاحب نہیں سمجھ, بٹ صاحب کیونکہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں, وقت سے پہلے چیزیں پہچان لیتے ہیں.